بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز دوستوں، مختصر سا وقت ہے، ہم نے اپنے شیخ حضرت والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو باتیں سنی تھی وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایک حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حقیقت محمدیہ کے بارے میں جو مضمون ہے اس کا خلاصہ تو بس یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ظہور کے بارے میں، ایک اللہ کی ذات ہے، وہ غیب الغیب ہے، اسے ہویت کہتے ہیں، منقطع الاشارات بھی کہتے ہیں، کنہ ذات کی یافت نہیں ہو سکتی۔ اب تعالیٰ جل شانہ نے ظہور فرمایا کچھ مراتب کے ساتھ میں، ان میں سے ظہور اول وحدت کہلاتا ہے، ظہور ثانی واحدیت کہلاتا ہے، اور یہ ظہور اول سے پہلے کی حالت یہ احادیت کہلاتی ہے۔ تو احادیت، وحدت، واحدیت، ان تینوں مراتب ظہور کو، ظہور کا لفظ صرف دونوں کے لیے استعمال میں آتا ہے، وحدت کے لیے، واحدیت کے لیے۔ ان مراتب کو مراتب داخلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ارواح کو پیدا فرمایا۔ حق تعالیٰ کی صفت حیات کی تجلی سے ارواح بنے۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے امثال بنائے، پھر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اجسام بنائے، اور پھر حق تعالیٰ نے حضرت انسان کو حقیقت جامعہ بنایا۔ ان میں جو پہلا مرتبہ ظہور ہے وہ جسے وحدت کہتے ہیں، اس کا نام اصطلاح میں حقیقت محمدیہ ہے، ورنہ حق تعالیٰ جل شانہ کے علم اجمالی کا نام وحدت ہے۔ ایک حدیث شریف بھی معروف ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی ظاہر فرمایا، اور پھر اسی نور سے پھر ہر چیز بنائی گئی۔ تو لوگوں نے حقیقت محمدیہ اور ذات محمدی میں فرق نہیں کیا، یہاں سے غلو شروع ہو گیا۔ ذات محمدی مخلوق ہے، معلوم اعظم ہے، لفظ عبد اسی نسبت سے ہے۔ ایک اصطلاح کو جب ذات محمدی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو پھر غلو شروع ہوتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر میر ولی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر تھوڑی سی بات اپنی کتاب میں لکھی، قرآن اور تصوف میں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جہاں تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس موضوع اور مضمون کا تعلق ہے جو عوام الناس کے اذہان اور عوام الناس کی عمومی پائی جانے والی استعداد کے موافق ہے اور ہم آہنگ ہے، وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ ان کا لقب امی بتایا ہے، قرآن پاک میں النبی الامی کا لفظ آیا ہے۔ یہ امیت مخلوق کے سامنے بیٹھ کر علم نہیں حاصل کرنا،
لیکن اس امیت کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے ماضی قریب کے ایک عظیم بزرگ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا۔ قرآن ناطق اعجاز معجزانہ شان۔ قرآن ناطق ایک ہے بولتا قرآن اور ایک ہے خاموش قرآن۔ بولتے قرآن کو قرآن ناطق بولتے ہیں، ناطق نطق سے۔ کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، لقب امی ہے لیکن علم کے دریا بہاتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیت کی روشنی میں معلم ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیت کی روشنی میں مزکی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی روشنی میں بشیر ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی روشنی میں نذیر ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی روشنی میں مطاع ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی روشنی میں متبوع ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہادی بھی ہیں قرآنی روشنی میں۔ البتہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک قراءۃ الطریق اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، ایک راستہ دکھانا، ایک منزل تک پہنچانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ راہبر اور رہنما بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ویسے تو بہت سے اعتبارات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے استفادے کے لیے یہ چند امتیازی آپ کی حیثیات اور مناصب کو واضح کیا گیا ہے۔ یعلمہم الکتاب، وہ معلم، یزکیہم، وہ مزکی ہیں، بشیروں و نذیرا، مبشرہ و نذیرہ، بشیر ہیں نذیر ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ایک جگہ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بہترین اخلاق کے اتمام کے لیے بھیجا گیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی پیغمبر کو ہم نے بھیجا تو اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو جن کی اتباع کی جاتی ہے ان کو متبوع کہتے ہیں، جن کی اطاعت کی جاتی ہے ان کو مطاع کہتے ہیں۔ اطاعت کے معنی فرما برداری، اطاعت کے معنی کہا ماننا۔ اس کو بیان کر کے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک امتی کا تعلق اپنے نبی سے ان اعتبارات کے توسط سے، ان نورانی تاروں کے ذریعے سے قائم رہتا ہے۔ ان کی تعلیم لیں گے تو متعلم بنیں گے، ان سے تزکیہ لیں گے تو متزکی بنیں گے، ایک دوسرا تار ہے۔ ان کی سنائی ہوئی خوشخبریوں سے خوش ہوں گے تو یہ ایک اور تار کے ذریعے سے جڑ جائیں گے، ان کی ڈرائی ہوئی چیزوں سے ڈریں گے تو ایک اور تار کے ذریعے سے جڑ جائیں گے، ان کے فرمانوں کو اپنے سینوں سے لگائیں گے تو ایک اور تار نورانی کے ذریعے سے ان سے رابطہ ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس کے ذریعے سے اپنا ان سے رابطہ ہوگا۔ فرماتے تھے کہ یہ جتنے پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں میں جس قدر معیاری انداز سے آدمی
استفادہ کرے گا اسی قدر گہرا رابطہ اور تعلق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ ورنہ معلم وہ ہیں، متعلم ہم ہیں اصلاً، لیکن ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو رابطہ ٹوٹ گیا، اخلاق نہیں سیکھتے ہیں تو رابطہ ٹوٹ گیا، ڈرائی ہوئی چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں تو رابطہ ٹوٹ گیا، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں تو اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں تو رابطہ قائم نہیں رہے، اطاعت نہیں کرتے ہیں تو رشتہ متاثر ہو گیا، اتباع نہیں کرتے ہیں تو تعلق کمزور ہو گیا۔ اس لیے ایک امتی کا کیا کام ہے، تو یہ کام ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، مزکی ہیں، مطاع ہیں، متبوع ہیں، بشیر اور نذیر ہیں۔ اس اعتبار سے آپ سے تعلق امتی کا یہ ذرا مہنگا کام ہے، سستا نہیں ہے۔ اس کی بنا پر ایسا تذکرہ سننے والے بھی کم ہیں، سنانے والے بھی کم ہیں۔ ایسا تذکرہ چاہتے ہیں جس کے بعد کرنا کچھ نہ پڑے، جی خوش ہو جائے بس۔ ظاہر ہے کہ خالی خوش بیانی سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ بہرحال یہ رسالت کے کچھ اعتبارات تھے جو مختصر نہایت اختصار کے ساتھ آپ کو سنائے گئے، چونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے دیگر باتیں انشاءاللہ العزیز نماز کے بعد آپ کے گزار کی جائیں گی۔ انشاءاللہ العزیز ہم تعالیٰ سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔